محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی، السلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام ابنہ الکریم، بارک وسلم صلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج شہید جنگ آزادی حضرت علامہ مولانا سید کفایت علی کافی علیہ الرحمہ کی تاریخ شہادت ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے انہی کا لکھا ہوا کلام، حالانکہ آپ لوگ بار بار کو سنتے آئے ہیں، 2-3 اشعار سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ الرحمن گفتگو کی طرف بڑھیں گے۔ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چل جہاں، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چل جہاں، بلبلیں اڑ جائیں گی سو نہ چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سو نہ چمن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اور نام شاہ
یہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اور مقطع میں آپ فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا ملجانا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے اس مقدس دن یوم جمعہ کو ہم کو اور آپ کو، ہم تمام کو اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کریم کے اس مقدس مہینے کی تمام تر سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور رمضان واقعی میں آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سبوں کے لیے رمضان ہو جائے، تاکہ ہمارے گناہوں کی معافی اور بخشش اور نجات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ یقینی طور پر ہم تمام کو حاصل ہو جائے۔ حضرات محترم، رمضان کریم کے اس مقدس مہینے میں پچھلے 3 جمعہ سے آپ مختصر وقت میں مختلف موضوعات پر گفتگو سنتے آئے۔ میں نے سوچا کہ آج کی جمعہ میں کچھ باتیں رمضان الکریم کے اس مقدس مہینے کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں، آپ کے سامنے عرض کروں۔ رمضان کا یہ پیارا مہینہ جس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ رمضان ہے کیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ مولا سارا کا سارا سال رمضان ہو جائے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر اہمیت و فضیلت معلوم ہے تو توجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، یا پھر دنیاوی معاملات میں الجھنوں میں ہم اتنا منہمک ہو چکے ہیں کہ ہمیں رمضان کریم کی اس مقدس مہینے کی قدر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس مقدس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا اس کے حوالے سے، لیکن سب سے پہلے کیونکہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ قرآن شریف سنتے ہیں، تراویح میں بھی سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، قرآن میں زیادہ منہمک ہوتے ہیں، تو قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن حکیم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ بہت ساری تقریریں آپ حضرات
قرآن مجید کے حوالے سے بڑے بڑے خطباء سے، ائمہ حضرات سے آپ لوگوں نے سماعت کی ہے۔ سماعت کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس پر عمل کرنا یہ اپنی جگہ ہے۔ سماعت بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ عمل بھی کریں تو انشاءاللہ الرحمن فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ قرآن ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، مگر قرآن جو ہم سے مخاطب ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہم سے کہہ رہا ہے، جو اس کا حکم ہے، جو آرڈر ہے، ہم یا تو اس کے حکم کو سمجھ نہیں پاتے، یا پھر سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر پاتے، یا پھر اگر کسی سے سمجھتے بھی ہیں تو جو اس کی اصل ہے ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، جس کی وجہ سے ہم اس کے حکم اور اس کے آرڈر کو فالو کرنے کے بجائے ہم اس سے دوری اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے پڑھانا، ایک ہوتا ہے سمجھنا اور ایک ہوتا ہے سمجھانا۔ پڑھنا الگ ہے، پڑھانا الگ ہے۔ پڑھ سب لیتا ہے، پڑھا کوئی پاتا ہے۔ سمجھ بہت سے لوگ لیتے ہیں، لیکن سمجھا کوئی پاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن مجید کو پڑھتے تو ہم ہیں، لیکن ہم صحیح معنوں میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے، جو وہ بیان کرنا چاہتا ہے، جو اس کا مقصود ہے، جو اس کی اصل ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ پاتے، اس کو سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے ہم لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے بے پرواہ بن جاتے ہیں۔ اگر ہم سمجھیں، اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو کہ بیمار ہے، غریب ہے، بیمار ہے، بوڑھی بھی ہے، غریب ہے، اپنے بچے کو اپنے جمع پونجی سے، پیسے سے جمع کر کے جو اپنے بچے کو باہر بھیجا کہ میرا بچہ باہر سے کما کر کے بھیجے گا تو میری غربت ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ یہ سوچ کر کے بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے کو باہر بھیجا کمانے کے لیے کہ وہ کما کر کے لائے گا، بھیجے گا تو میری زندگی، میری غربت ختم ہو جائے گا، فلاس تک دستی ختم ہو جائے گی۔ اب وہ آدمی نوجوان گیا باہر کمانے کے لیے، اور کمانے کے بعد وہ 1 مہینے کے بعد ایک چٹھی اپنے ماں کے نام بھیجا۔ ماں نے دیکھا کہ میرے لیے چٹھی آئی ہے میرے بیٹے کے طرف سے۔ اب ماں کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ماں خوش ہو گئی کہ میرے بیٹے کی چٹھی آئی، اسے چوما اور چومنے کے بعد اچھے سے دراز میں رکھ دیا، کباڑ کے اندر اس کو رکھ دیا۔ اگلے مہینے کو پھر چٹھی آئی، پھر اسے دیکھا، پھر اسے کباڑ میں رکھ دیا، پھر اس کے بعد چٹھی آئی، اسے دیکھا، کباڑ میں رکھ دیا۔ کئی مہینے گزر گئے، ادھر بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا۔ پڑوس کے لوگ آئے اور آنے کے بعد جو ہے گھر وغیرہ کو جھاڑو لگایا، دیکھا تو کپاٹ کے اندر بہت ساری چٹھیاں رکھی ہوئی ہیں۔ جب لوگوں نے چٹھیوں کو کھولا تو دیکھا کہ ہر چٹھی میں اس لڑکے نے، نوجوان نے اپنی ماں کے لیے ایک منی آرڈر بھیجا تھا۔ کیا بھیجا تھا؟ منی آرڈر بھیجا تھا۔ اگر وہ بوڑھی عورت جانتی پڑھنا سمجھنا تو اسے پڑھ لیتی، سمجھ جاتی تو اس منی آرڈر کو لے کر کے اس کی غربت ختم ہو سکتی تھی، مگر پڑھنا اور نہ سمجھنے کی وجہ سے چٹھیاں رکھی رہی، منی آرڈر ایسے کا ایسے ہی رہا، مگر غربت کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ کس کی وجہ سے؟ غربت و افلاس کی وجہ سے انتقال کر گئی، بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ منی آرڈر سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ آج ہمارا بھی حال وہی ہے، آج ہمارا بھی حال۔ قرآن میں تمام چیزیں موجود ہیں، خزانے موجود ہیں۔ قرآن تمام تر برکتیں، رحمتوں کو سمیٹا ہوا اپنے دامن میں ہمارے درمیان ہے۔ ایسے ایسے ہیرے جواہرات اس قرآن کے اندر ہیں کہ اگر ہم اسے تلاش کریں، اسے اپنا لیں تو ہماری دنیاوی و اخروی تمام تر پریشانیوں کا مداوع حل ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہمارے پاس خزانے موجود ہیں؟ بوڑھی عورت کی طرح منی آرڈر ہے، مگر پڑھنا اور سمجھنا نہ جانتی تھی، اس کے بنا پر
دنیا بالکل بیکار ہو گئی اس بری عورت کے لیے۔ ہمارے پاس قرآن مجید تمام تر رحمتوں برکتوں کو دامن میں سمیٹے ہوئے بلکہ ان گنت خزانے لیے ہوئے قرآن آج ہمارے درمیان ہے، مگر ہمارے پاس اس قرآن سے خزانہ تلاش کرنے کی صلاحیتیں موجود نہیں ہیں۔ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ قرآن میں کچھ نہیں ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ طری میں ہے، اس کا روشن بیان قرآن میں موجود ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تم نہیں گن سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندے مومن کے لیے اپنے بندوں کے لیے عطا کیا ہے، مگر غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہماری ہے۔ غلطی ہماری کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن سمجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا تو ماحول ایسا ہو گیا نا کہ ہم تو آج یہ بات رمضان کا مہینہ جمعہ کا دن کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ ہم نے تو غیروں کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ آج نوجوانوں کے اسٹیٹس دیکھیں آپ، آج 14 تاریخ ہے نا، اسٹیٹس دیکھیں آپ نوجوانوں کے، آپ کو معلوم چلے گا کیسے لمبی لمبی پگڑیاں لگائے ہوئے غیروں کے ساتھ فوٹو کھنچوا کر کے اسٹیٹس رکھے ہوئے ہیں ہمارے نوجوان۔ غلط بول رہا ہوں؟ آپ نے نہیں پڑھا سرکار کے حدیث کہ جو جس سے محبت کرے گا، جس کے مشابہ کرے گا، اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ہم ہماری لینگویج میں کہتے ہیں شان بھوتی گاتے ہیں، عام بہت بڑے ہیں۔ ہاں، جمہوریت ہمارے سینوں میں گھسی ہوئی ہے۔ جمہوریت کا ذکر کرنا، ایکتا کا ذکر کرنا غلط نہیں ہے، لیکن کیا کبھی تم نے قرآن کا اسٹیٹس رکھا؟ قرآن کے حوالے سے کبھی بات کی؟ کبھی یہ سننے کی کوشش کی کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ قرآن نازل ہوا اس کا مقصد کیا ہے؟ بغیر مقصد کے اللہ نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ جب بغیر مقصد کے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تو جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی بولی ہے، آپ جانتے ہیں 89 ٹائمز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بلا واسطہ، بالواسطہ نہیں، بلا واسطہ ڈائریکٹ کے اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے۔ ڈائریکٹ، اس میں کوئی ذریعہ نہیں، ڈائریکٹ آپ سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے، ایمان والے نا آپ، ہم ایمان والے ہیں نا۔ اللہ ہم سے ڈائریکٹ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اللہ ہم سے مخاطب ہے، مگر ہم سننے کو تیار نہیں، مگر ہم سننے کو تیار نہیں ہیں، ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ قرآن آج دیکھیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے ہمارے یہاں کب؟ گھر کی اوپننگ ہے تب ہے، اچھی بات ہے، مگر وہ بندہ خود نہیں پڑھے گا۔ مدرسے کے بچے تم ہی پڑھ لو، حضرت تم ہی پڑھ لو، نمازی لوگ تم ہی پڑھ لو، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پڑھ کے کون سا پہاڑ توڑ دینا ہے، کون سا پہاڑ جو ہے درہم برہم کر دینا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی قرآن پڑھا جائے تو میرے گھر میں برکتیں آ جائیں گی۔ یہ سوچ تمہارے دل میں ہے کہ قرآن پڑھنے سے برکتیں آئیں گی، بلائیں جائیں گی، تو یار روز پڑھنا۔ ایک دن پڑھنے سے اگر ساری زندگی کی بلائیں ختم ہو رہی ہے، اگر روز پڑھے تو کیا حال ہونا ہے؟ عقیدہ تو یہی ہے نا کہ پہلی بار گھر میں قدم رکھ رہے ہیں تو قرآن پڑھیں گے تو بلائیں ختم ہو جائیں گی، یہی عقیدہ ہے نا۔ ارے ایک بار پڑھنے سے تمہارے گھر کی ساری بلائیں زندگی بھر کے لیے ختم ہو رہی ہے۔ اگر روزانہ ایک صفحہ پڑھو، صرف میں نہیں کہہ رہا کہ ایک پارہ پڑھو، 10 پارہ پڑھو، 5 پارہ پڑھو، ایک صفحہ بھی اگر روزانہ پڑھو تو کیا اللہ کی رحمتیں تمہارے گھر میں نازل نہیں ہوں گی؟ مگر
ہمارے پاس وقت ہے دوسری تمام تر چیزوں کا وقت ہے۔ آج دیکھیں کہ ہمارے موبائل میں ہم سوتے ہیں، جب صبح کو اٹھتے ہیں تو برش کرنے سے پہلے ہم موبائل کو دیکھتے ہیں کہ کس کا میسج آیا، امپورٹنٹ میسج کون سے ہیں، صحیح ہے نا؟ بھائی کا ہے، بہن کا ہے، باپ کا ہے، دوست کا ہے، رشتہ دار کا ہے، کام کرتے ہیں تو اپنے سر کا ہے، باس کا ہے، جہاں پہ کام کرتے ہیں دکان والے کا ہے، گراہک کا ہے، کس کا ہے؟ اور جو امپورٹنٹ میسج ہوتا ہے سب سے پہلے اس میسج کا ہم جواب دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، ہے نا؟ آپ کو اپنے باس کے، اپنے کام کے، اپنے کام کاج کے، اپنے ریلیٹیو کے، اپنے رشتہ دار کے، اپنے دوست و احباب کے، اپنے گراہک کے میسجوں کا خیال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو میسج 1400 سال پہلے بھیجا ہوا ہے اور جو میسج آپ کو ریسیو ہو چکا ہے، ہم ایک مثال بھی سمجھ لیں کہ ہم باہر جائیں، بند کر دو نا بابا یہ بار بار اسے لگاتے ہو مزہ نہیں آتا ہے یار، روزانہ بیچ میں لگا رکھتے خالی۔ ہم باہر جائیں، ہم سفر پر جائیں اور ہم نے میسج کر دیا، ہم نے کیا کر دیا؟ میسج کر دیا اپنے گھر والوں کو، بیٹھو، ہم نے میسج کر دیا گھر والوں کو، کیا میسج کیا؟ میسج یہ کیا، سنیں ادھر، توجہ ادھر آپ لوگ، چھوڑیے توجہ ادھر دیجیے آپ لوگ، ادھر دیکھیں، سنتے ہیں تو مزہ آتا ہے، جو میں بیٹھ جاؤں گا پھر میں، کوئی بات نہیں، آپ سنیں ذرا دل جمعی کے ساتھ، اس لیے کہ میں اپنی بولی نہیں بول رہا ہوں، وہ بات ہے کہ جس بات سے آپ کا سینہ بالکل معمور ہو جائے، روشن و تابناک ہو جائے۔ آپ باہر گئے سفر پر، آپ نے میسج کر دیا واٹس ایپ میں اپنے گھر والی کو، اپنے بچوں کو کہ بھائی میسج کر دیا ہوں کہ میں اچھا سے ہوں، بتاؤ تم لوگ کیسے ہو۔ آپ جب میسج جاتا ہے تو بلو کلر کا ٹک بھی آج کل آ جاتا ہے کہ بھائی میسج دیکھ لیا گیا ہے نا۔ آپ نے میسج کیا، انہوں نے میسج دیکھا نہیں، ٹک والا نشان نہیں، انہوں نے میسج دیکھا نہیں، ایک دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، آپ نے فون لگایا، میں نے میسج کیا، میسج دیکھے نہیں، تو گھر والا اگر بول دے کہ ٹائم نہیں ملا، کیا بولتے ہیں؟ ٹائم نہیں ملا، آپ کیا سوچیں گے کہ تمہاری خاطر میں اسٹرگل کر رہا ہوں، تمہاری خاطر میں کام پہ جا رہا ہوں، مصیبتیں برداشت کر رہا ہوں، سفر پر جا رہا ہوں، تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ میرا میسج دیکھ لو؟ غلط بول رہا ہوں؟ تمہارے پاس اتنی بھی فرصت نہیں کہ تم میرا میسج دیکھو؟ کمانے جا رہا ہوں تمہاری خاطر، مشقتیں برداشت کر رہا ہوں تمہاری خاطر، تمہیں اتنا بھی ٹائم نہیں کہ میرا میسج دیکھ لو؟ یہ بات اپنے گھر والوں سے آپ کہیں گے، یقیناً آپ کو غصہ آئے گا، مگر وہ خدا جس نے ایک بار نہیں 89 ٹائمز آپ سے کہہ رہا ہے ایمان والو یہ میرا میسج ہے، میں نے تمہیں دیا، اسے دیکھو، اسے سنو، اسے سمجھو، تو بتاؤ کہ کیا وہ خدا آپ سے راضی ہوگا؟ دنیا دار کے میسج دیکھنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے دنیا دار کے میسج دیکھنے کا، لیکن خدا کا میسج جو آپ کے لیے آیا خاص آپ کے لیے، وہ بھی آپ کی بھلائی کی خاطر، آپ کو اچھا بنانے کی خاطر، مگر ان میسجوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ان میسجوں کے تعلق سے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج جمعہ میں بھی دیکھیں آپ، عین وقت پر آ کر کے دروازے پہ کھڑے رہیں گے، ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا ہے جو نمازوں کا چور ہو، صرف آئے اور ٹھونگا مار کے چلا جائے، کیا فائدہ اسی نمازوں کا؟ آپ احسان کر اللہ کی ذات پر، ضرورت ہے آپ کے سجدے کی خدا کو، ضرورت ہے خدا کو ہمارے سجدے کی، ساری دنیا کافر ہو جائے اسے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور پوری دنیا سجدے میں گر جائے اس کی عزت میں ذرا برابر بھی کوئی فرق آنے والا۔ یہ تو ہماری بھلائی ہے، یہ تو ہمارے لیے اچھا، ہمارے اچھے بننے کی تدبیریں ہیں یہ تمام چیزیں، مگر ہم ننگوں کے ساتھ باہر بیٹھے رہیں گے، شریروں کے ساتھ باہر بیٹھے رہیں گے، ہم چکلت بازیاں کریں گے، ایک دوسروں کی برائیاں کریں گے، لیکن اچھی جگہ پر آ کر کے اچھی باتیں سننا یا اچھی باتیں کہنا یا دعا سلام کرنا یا سبحان الحمدللہ کہنا یہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے۔ اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے ہماری؟ قرآن دعوت فکر دے رہا ہے، فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو متقی ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، تو عام انسان کے لیے کیا ہونا؟
مگر پڑھے تب تو، سمجھے تب تو، غور کرے تب تو۔ آج آپ کے یہاں درس چل، ظہر کے بعد بلا کے تھک جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ حضرت ہم کو بلا رہے ہیں، ادھر بیٹھے رہیں گے، حضرت بلائیں گے تو ہم ہنسی مذاق کرتے ہوئے آئیں گے، ہے نا، حضرت کے بلائے بغیر ہم چلے جائیں گے، ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہے نا۔ بے شرمی کی انتہا ہے، بے شرمو، تمہاری شرمیں بھی مر گئی ہے، تمہاری غیرتیں مجروح ہو گئی تمہاری، انسان نہ رہے تم، انسان کے لیول سے گر چکے ہو تم۔ اگر تمہیں قرآن کی دعوت، قرآن کو سننے کے لیے بلایا جائے اور تم ہنسی مذاق کرو تو تم سے بڑا بے غیرت دنیا میں کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا بے غیرت بے شرم کوئی نہیں ہے۔ تم کو لگتا ہے کہ دین کی دعوت اور قرآن سننے آنے کی تمہیں شرم آتی ہے، تمہاری شرم مر چکی ہے۔ ننگا ناچ کرو تو تمہاری شرم، تمہاری شرمیں تمہیں نظر نہیں آتی، بے شرم بن کے ڈانس کرتے ہو وہاں نظر نہیں آتی۔ حرام کے لقموں کے ساتھ جو ہے اپنے جو ہے صبح کا آغاز کرتے ہو وہاں شرم نہیں آتی، کسی غریب کو ستاتے ہو شرم نہیں آتی، کسی یتیم پر ظلم کرتے ہو شرم نہیں آتی، لیکن قرآن کے درس میں بیٹھنے تمہیں شرم آتی ہے، یہ تمہاری سب سے بڑی بے غیرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 89 ٹائمز کہا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں۔ ایک دو ایگزامپل سن لیں آپ، پھر ہم آگے جو ہے تقریر ختم ہو جائیں گی، وقت پہلے ہی بہت کم ہے، ایک دو ایگزامپل سن لیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ ایمان والا کہہ کے اللہ مخاطب کر رہا ہے، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میرا میسج تمہارے لیے ہے، میرا جو پیغام ہے ایمان والے تمہارے لیے، بے ایمانوں کے نہیں ہے، تمہارے لیے ہے۔ تم ایمان والے ہو، میرا پیغام تمہارے لیے ہے کہ تم روزے رکھو تاکہ تم تقوی والا بن جاؤ، متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، ایمان گزار بن جاؤ گے۔ اور ہم تقوی اختیار کرتے ہیں، ہے نا، میں نے کئی ایگزامپل پہلے دے چکا میں کہ کلی کرتے ہیں، وضو میں پانی منہ میں ہے، ذرا سا فاصلہ ہے، اتنا سا اندر گھٹک لے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن 200 کروڑ مسلمان ہوں گے پوری دنیا میں، کوئی ایک ایسا مسلمان بھی آپ کو نہیں ملے گا جو وضو کرتے پانی اپنے اندر ڈال لیتا۔ یہ اللہ پر بھروسہ کی سب سے بڑی دلیل ہے، ہاں، یہ تقویٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ حاصل ہوتا ہے رمضان سے، اور یہ خطاب کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے مومنوں سے، مگر ہم اس کے پیغامات، اس کے احکامات اور اس کے خطاب سے کانوں کو بند کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں غیروں کی ننگی ناچ سنائی دے رہی ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں سنائی نہیں دے رہا۔ غیروں کے طرز پر چلنا، غیروں کا طریقہ اختیار کرنا آج ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ اور پھر عید آئے تو دیکھیں ہم کہ مجھ سے بڑا مولوی، مجھ سے بڑا مفتی، مجھ سے بڑا عالم اور مجھ سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا مسلمان کوئی نہیں دکھتا، کیونکہ میرے سوٹ کو دیکھو، میرے بوٹ کو دیکھو، میرے لہن سہن کو دیکھو، میرے لمبے لمبے ترے کو دیکھو، اور میری پگڑی اور میرے صافے کو دیکھو، مجھ سے بڑا مسلمان کوئی نہیں۔ یہ باتیں دل میں اتر جانے والی باتیں ہیں اگر ایمان ہے دل میں، تو اگر ایمان کے جھلک، ایک رمق، ایک ذرہ بھی اگر دل میں ہے تو یہ باتیں سینے میں اترنے والی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ جسے ہدایت دے وہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ مگر افسوس، اللہ کے احکامات، اللہ کے پیغامات قرآن مجید کی صورتوں میں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم روگردانی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک آیت اور پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں
غیب کی خبریں دینے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مخاطب کس سے ہے اللہ؟ بالواسطہ تو نہیں ہے نا، کسی کے ذریعے سے تو نہیں ہے نا، ڈائریکٹ آپ سے کہہ رہا ہے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ کتنا سلام بھیجتے ہیں، کتنا درود پڑھ لیتے ہیں۔ آج تو موبائلوں کا بھی حال یہ کہ موبائل میں وہ ریل وغیرہ آئے تو اگر اچھی پوسٹ ہو اسلامی تو آگے بڑھا دیا جاتا ہے، ننگی ناچ ہو تو اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، کتنی بار درود بھیجتے ہم سرکار کی بارگاہ میں۔ اللہ کہہ رہا کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، کنٹینیو ہے، یہ جو سلونا ہے یہ کنٹینیو ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، ہمارا اور فرشتوں کا درود پڑھنا بھیجنا اور ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا یہ کہ اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہاں، آپ کے درود کی ضرورت ہے مصطفیٰ کو؟ خدا کو کیا کہ خدا یہ کہے کہ تم درود بھیجو؟ کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہے؟ 70,000 صبح کو 70,000 شام کو آتے ہیں درود بھیجنے کے لیے فرشتے۔ ہماری اور آپ کی کوانٹٹی جو ہے نا ختم ہو جائے گی، کیلکولیٹر ٹوٹ جائیں گے۔ کیوں؟ جو 70,000 صبح کو آتے ہیں وہ شام کو نہیں، ہے نا، مطلب ایک بار آ گئے تو ہو گیا، اب ساری زندگی اسے موقع نہیں ملے گا، مطلب قیامت تک اسے موقع نہیں ملنا ہے۔ 70,000 شام کو آ رہے ہیں، ایک دن میں کتنے ہو گئے؟ 1,40,000۔ کتنے؟ 1,40,000 پر ڈے فرشتے، وہ جو معصوم ہے، وہ جو معصوم ہے وہ روزانہ پر ڈے 1,40,000 درود شریف پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جو آتے ہیں ان کو قیامت تک موقع نہیں ملے گا۔ 1,40,000 اگر ایک دن کا ہے تو ایک مہینے کا کتنا ہو گیا؟ ایک سال کا کتنا ہو گیا؟ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا مصطفیٰ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے۔ 1450 سال سے 1,40,000 پر ڈے آ رہے ہیں۔ کتنے ارب خرب ہو گئے؟ اربوں خربوں کی گنتی بھول جائیں گے آپ، اتنے آ رہے ہیں، اور جو ایک بار آ گئے اسے موقع۔ پھر آپ کے درود کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، کیا ضرورت ہے آپ کے ہماری؟ اور اعلیٰ نے اس کا جواب بھی دیا کہ جو ایک بار آ جائے دوبارہ موقع کیوں نہیں؟ موقع ملنا چاہیے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اگر موقع مل جائے تو پھر تعداد اتنی ہو جائے گی دوسرے ہیں ان کو موقع نہیں ملے گا، اس لیے ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، بس اتنے ہی تک تمہاری ہے، تمہاری فیض میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہر ایک کو ملنا ہے۔ ہاں، تو کہنے کا مطلب کہ آپ کی ضرورت ہے، ہمارے درود کی ضرورت ہے، مگر خدا کہہ رہا ہے کہ میں کنٹینیو بھیج رہا ہوں۔ قرآن ہے نا، کل کو کوئی مولوی صاحب ملا جی کل کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ بھئی یہ حدیث ہے یہ ضعیف ہے، نہیں اللہ ایسا نہیں کہہ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ ایسا ہے کیا؟ ہاں، سب کی بولتی بند ہو جائے گی، یہاں پہ سٹی پٹی گل ہو جائے گی، آپ کی زبان میں کہتے ہیں۔ ہاں، تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھیج رہا ہوں کنٹینیو۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ فرشتوں نے کیا تھا ایک بار، کتنی بار؟ وہ بھی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الگ قول ہے کہ بھائی وہ سرکار کا نور مبارک حضرت آدم کی پیشانی پر تھا تو اس کی وجہ سے سجدہ ہوا تھا۔ خیر جو بھی ہے، سجدہ ایک بار ہوا تھا، کتنی بار؟ ایک بار ہوا تھا۔ مسجود ملائکہ بنے تھے آدم علیہ السلام، ایک بار ہوا تھا، مگر مصطفیٰ کریم کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے میں کنٹینیو بھیج رہا ہوں اور میرے فرشتے کنٹینیو بھیج رہے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام۔ اس پیغام کا کیا ہم کو آپ کو پاس ہے؟
یہ پیغام اس کا پاس ہے نہیں. یہ وہ لوگ کیا جواب دیں گے جن کا دل کالا، جن کے ایمان بک چکے ہیں. انہوں نے تو کہا کہ مسجد میں سلام پڑھنا، درود پڑھنا یہ بولے ناپاکی کی نشانی ہے معاذ اللہ رب العالمین. ان خبیثوں کو کیا پتہ جن کا باطن بھی جو ہے خبیث ہے اور ظاہر بھی خباثت کی بنیاد پر ہے، ان کو کیا پتہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ادھر گفتگو نہیں کریں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے آپ کے لیے، کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ تو ایک دو میں ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں. میں نے کہا نا 989 ٹائم صرف آپ سے براہ راست خطاب کیا اللہ نے. پھر اس کے بعد الگ الگ احکامات ہیں، الگ الگ چیزیں، وہ اپنی جگہ ہے. ایک جگہ فرمایا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. بس آخری اس آیت کے اوپر گفتگو، پھر انشاءاللہ تقریر ختم. ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، خراب نہ کرو. جو صدقہ ہم دے رہے ہیں اسے خراب، اسے باطل نہ کرو. کس بنا پر؟ بالمن والاذی، کسی کو تکلیف دے کر کے، تکلیف پہنچا کر کے. صدقہ دیا، ہم نے کسی کو کچھ دیا، مدد کر دی، اور مدد کرنے کے بعد کل کے دن بولتے ہیں وہ پاؤں میں چپل نہیں تھا میرے پاس آیا تھا میں نے دیا نوکری، ہے کہ نہیں؟ بولتے ہیں نا. اس کی بات کر رہے ہیں، کیا تھا وہ؟ کچھ بھی نہیں، میری وجہ سے آج اتنے مقام پر پہنچا ہے. گھر میں کھانے کو کھانا نہیں تھا، میں نے دیا تو کھایا وہ. قرآن کہتا ہے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، برباد نہ کرو، اپنے صدقہ دے کو ضائع نہ کرو. آج ہم وہی کر رہے ہیں. قرآن کا یہ اعلان، یہ فرمان، قرآن کا یہ خطاب اے مسلمان، اے قوم مومن آپ کے لیے ہے. امام صاحب میں نے قالین بچھائی ہے، میرے نام لے کر کے ذرا لمبی دعا کر دینا ہے. میں نے اتنا روپیہ مسجد میں ڈونیشن دیا ہے، ذرا دعا ذرا میری خاطر نام لمبی کر دینا ذرا، ہے نا. میرا نام لے کر کے اعلان کر دینا ذرا. یہ تو آپ کی نیت پر منحصر ہے. اگر آپ اس نیت سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں دے رہا ہوں، دوسرا میرے دیکھا دیکھی دے گا تو اچھی بات ہے. لیکن اگر ذرا سی دل میں یہ بات آئی کہ بھائی لوگ مجھے دیکھیں کہ میں دینے والا ہوں، تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، خراب نہ کرو. کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کے احکام ہمارے لیے ہے نا. ہم کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن سمجھنا نہیں آتا، ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم قرآن سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ بیٹا قرآن پڑھنے والا، نہ بیٹی قرآن پڑھنے والی، نہ خود قرآن پڑھنے والا. مر گیا، اور جب مر گیا تو حال یہ ہو گیا اب وہ محتاج ہو گیا. اب وہ ارے جو بیٹا تمہارے ظاہری میں تمہارے کام نہیں آ پا رہا ہے، مرنے کے بعد تمہارے مٹی کے ڈھیر سے محبت کرے گا وہ. ہاں، مٹی کے ڈھیر سے محبت کرے گا. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار بازار میں باتیں کر رہے تھے، آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، باتیں کر. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کے اور بندوں کے درمیان صلح کرا رہا ہوں. کیا کرا رہا ہوں؟ اللہ کے اور بندوں کے درمیان صلح کرا رہا ہوں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اللہ تو مان رہا ہے پر بندے نہیں مان رہے. اللہ تو مان رہا ہے پر بندے نہیں مان رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد آپ قبرستان میں پھر اسی طریقے سے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. پھر کسی نے پوچھا کہ حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرا رہا ہوں. کہا پھر بات بنی؟ کہا آج بندہ تو مان رہا ہے مگر خدا نہیں مان رہا ہے. جب تک دنیا میں ہے اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے، گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے. مرنے کے بعد آپ کی خواہش ہوگی، تمنا ہوگی مولا پھر سے دنیا میں بھیج، مگر وقت نہیں آئے. مگر وقت، اس وقت ٹائم، اس وقت مہلت نہیں ملے گی. ابھی مہلت ہے اور یہ چلتی سانس کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس ڈوری کا، اس رشتے کا جو جسم اور روح کے درمیان ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ گاٹھ کب ٹوٹ جائے؟ جس دن ٹوٹی تمہارے اپنے تمہارے بیگانے ہوتے نظر آئے. کیا کرنا ہے؟ قرآن سے دور جائیں گے
قرآن کے احکامات سے دور جائیں گے، قرآن کے احکامات کو سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے، میں تو افسوس بھی کرتا ہوں کہ ہمارے مسلم نوجوانوں کے اندر کی یہ بات یہی بیٹھے ہیں، مگر قرآن کے درس میں بیٹھنا گوارا نہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں مسجدوں میں، لیکن وہاں بیٹھنا گوارا نہیں، گپے شپے لڑا رہے ہیں۔ اوپر دیکھیں آپ، ویڈیو آئی تھی میرے پاس، میں دیکھا بڑے بڑے بچے نوجوان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جب کوئی بات آ جائے، ہاں مسجد میں ایسی باتیں ہوں گی کیا، ویسی ہوں گی کیا، ناچ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، مسجدوں کے مال کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، چٹائیوں کو ادھر سے ادھر بکھیر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے ابا نے لا کر کے مسجد میں ڈال رکھا ہے، ہاں باپ کی جاگیر ہے، جس طرح سمجھ لیا جائے، لا کے ڈال دیا میرے باپ نے، میں جو چاہوں کروں۔ یہ حال ہو گیا ہمارے نوجوانوں کا آج، شرم نہیں ہے ہمیں، شرم مر گئی ہماری شرم۔ یہ مسجد کا ایک ایک ٹنکا، اس پر ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کا حق سے مراد یہ کہ ہر ایک اس کو استعمال کر سکتا ہے، کسی کا خاص نہیں۔ جو چیز وقف ہو جاتی ہے وہ مصلیوں کے لیے، وہ سب کے لیے ہے، لیکن یہ ہماری بے غیرتی نہیں ہے۔ ہاں درس ہے، آنے کو تیار نہیں، اتنا بڑا دارالعلوم آپ کے یہاں ہے، مگر اپنے بچوں کو مدرسے میں ہم ڈالنے کو تیار نہیں۔ ہاں صحیح ہے نا، اتنا بڑا، اتنی بڑی جگہ، میں نے کہا تھا ایک بار تقریر میں کہ اگر اتنی بڑی جگہ ہمارے بہار، بنگال، یو پی میں ہو جائے تو صرف وہ دارالعلوم نہیں، وہ وقت کا یونیورسٹی ہے۔ لیکن کس کو ضرورت پڑی کہ دھیان دے، کسے ضرورت پڑی کہ توجہ دے، کسے فکر ہے کہ میرا بچہ وہاں داخلہ کر دے گا تو میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے گا یا عالم دین بن جائے گا، کسے ضرورت پڑی ہے؟ کسی کو ضرورت نہیں پڑی۔ ارے میرا بیٹا اسکول جائے گا تو لیکچرار بنے گا، 70,000 پگار آئے گی، وہاں جائے گا تو کیا ہوگا، 5,000 کا امام بنے گا، متولیوں کے الگ ڈانٹ، ٹرسٹیوں کے الگ ڈانٹ، مصلیوں کے الگ ڈانٹ، وہ کہے گا یہ ٹائم گھٹا، وہ کہے گا یہ ٹائم بڑھا، وہ کہے گا یہ وقت خراب ہے، وہ کہے گا یہ وقت صحیح نہیں ہے، فجر کی نماز وقت گھٹاؤ، عصر میں بڑھا دو، ظہر میں کم کر دو، تمہاری آذان درست نہیں ہے، تمہاری نماز درست نہیں ہے، پاؤں لگ نہیں رہا، بال چھوٹے ہیں، داڑھی چھوٹی ہے، نہ جانے خرافات۔ میں نے پہلے کہا جس کو دھونے کا طریقہ نہیں معلوم وہ بھی ماں کو انگلی اٹھا رہا ہے، تو کون چاہے گا کہ اپنے بیٹے کو دارالعلوم میں ڈالوں؟ 5,000 کمائے گا میرا بیٹا، ارے میرے بیٹے کو میں پروفیسر بناؤں گا، سر بناؤں گا، جناب بناؤں گا، 70,000 کما کر کے لے کے آئے گا۔ ہاں یہ ہماری سوچ بن گئی، یہ ہماری سوچ بن گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم آج خالی خالی نظر آ رہا ہے۔ محلے سے اگر 10 بچہ جائے، آپ کے گاؤں میں اگر 10 محلہ ہے تو 100 بچے تو آپ کے گاؤں کے رہنے والے ہو جائیں گے۔ ہاں کیا آپ کے محلے میں 100 گھر ہے تو اس 100 گھر سے 10 گھر بھی ایسے نہیں ہے کہ جس گھر سے ایک بچہ دارالعلوم میں پڑھایا جائے؟ نہیں، اگر نہیں ہے تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ خالی ٹرسٹی کام نہیں کر رہے، پھلا کام نہیں کر رہے، دھماکہ نہیں کر رہے، یہ کہنا یہ بنیاد ہے، غلط ہے، یہ دراصل حسد ہے، بغض ہے۔ یہ کسی کو آپ ٹرسٹی بنا دیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی ذمہ دار بن گیا، آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ اگر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کو رکھ نہیں پا رہے تو آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ اپنے بچے کو وہاں بھیج نہیں پا رہے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے کہ غلطی ایک طرف کی ہو جائے؟ غلطی دونوں طرف سے ہے، سب کی غلطی ہے، ہماری بھی غلطی ہے، آپ کی بھی غلطی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو دوش دیں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کچھ قدم وہ آگے بڑھائیں، کچھ قدم ہم آگے بڑھائیں، تب جا کر کے کام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اس لیے دارالعلوم پر دھیان دیجیے، توجہ دیجیے، وہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ نے اس ادارے کو جانتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ کے جو ہے یہ مہمان، اللہ کے رسول کے مہمان، جس کو مہمان رسول کہا گیا ہے، یہ رہتے ہیں، اس گاؤں کے قبرستان سے اللہ تعالیٰ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ آپ کے یہاں دارالعلوم ہے مگر ویران اگر ہے تو کیا فائدہ، اس پہ آپ کی توجہ نہیں ہے تو کیا فائدہ۔ اس لیے خدا کے واسطے دارالعلوم پر توجہ دیجیے، دھیان دیجیے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیجیے، اپنے بچوں کو کم سے کم اس قابل بنائیے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا آپ کے نام سے فاتحہ خوانی کر سکے، کم سے کم اس قابل اپنے بچوں کو بنائیے۔ اور نوجوان تم بھی سنو کان کھول کے، نوجوانوں تمہاری حرکتیں بہت خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، تمہیں غیروں کا پاس ہے لیکن تمہیں اسلام کا پاس نہیں ہے۔
تم غیروں کی آج مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، مگر اسلام کے مرضی کے مطابق تمہیں زندگی گزارنا گوارا نہیں ہے۔ کب تک کرو گے؟ مارے جاؤ گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اگر اسلام کے دامن سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتے نظر آؤ گے تو، اور اسلام کے دامن سے جڑے رہو گے پھر کوئی طاقت میں پسپا زیر نہیں کر سکتی۔ اس لیے نوجوانوں چھوڑ دو، تمام خرافاتوں کو چھوڑ دو، آ جاؤ نیکی کے راستے پر، آ جاؤ اچھائی کے راستے پر، بھلائی کے راستے پر، اور یہ سوچ لو کہ یہ رمضان ہمیں نصیب سے ملا ہے، یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اگلا رمضان مجھے میسر ہو یا نہ ملے یا نہ ملے، یہ مجھے نصیب سے مل گیا ہے۔ اے مولا اس مقدس ماہ میں، اس رمضان میں تو مجھ سے راضی ہو جا، اپنے رب کو راضی کر لو، انشاءاللہ زندگی و آخرت دونوں ہی بہتر کے بہتر ہوتی نظر آئے گی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ نوجوان سے میں کہوں خاص کر کے کریں گے انشاءاللہ؟ جڑیں گے نمازوں سے انشاءاللہ؟ قرآن سے جڑیں گے انشاءاللہ؟ تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں گے انشاءاللہ؟ قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے، قرآن سمجھیں گے بھی انشاءاللہ، ہے نا؟ انشاءاللہ میں رمضان کا گھر جاؤں گا، گھر سے آؤں گا، تعلیم بالغہ کا انتظام ہوگا انشاءاللہ۔ سبھی نوجوان وہاں پہ نام لکھائیں بالکل باضابطہ طور پر، اور اپنے قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرے حضرت بھی ہیں آپ کے ڈانپورہ میں، کھیلی ہر جگہ مولانا لوگ، حضرت لوگ ہیں، ان سے جڑیں، ان کے پاس جائیں، اپنی قرآن کو، اپنی تعلیم کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولنے میں کوئی غلطی کو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔